السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور ناظرین آج شو کا آغاز کر رہے ہیں وفاقی وزیر ریلوے محترم جناب شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس سے۔ دیکھیں یار شیخ صاحب دوستو میں گزارش کرنی چاہ رہا ہوں، ذرا مجھے سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ میں پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں پریس کانفرنس کے لیے، ورنہ جب بھی حاضر ہونا ہوا انٹرویو کے لیے ہوا، آپ کی محبت، اس لیے میں یہ آپ کو گزارش ایک کرنی چاہ رہا ہوں۔ میں چونکہ ایک انتہائی سنجیدہ ریکارڈ بنانے کی طرف جا رہا ہوں، اچھا، اس لیے میں آپ کے یہ مزاحیہ صحافیوں سے کہوں گا کہ میرا ریکارڈ لگانے کی کوشش کریں۔ دیکھ لیا، آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے بھی آج مزاحیہ کہہ دیا انہوں نے۔ آپ بیٹھیں، آپ مزاحیہ نہیں ہیں، آپ تو انتہائی سینئر، مدبر، سنجیدہ، متین، نفیس اخبار نویس ہے۔ جی شیخ صاحب، اسی طرح میرا خیال ہے اردو کا بیڑا غرق ہوا، ایک لفظ کیا کہ اس کو فارغ کر دیتے۔ شیخ صاحب 36 سال پہلے انگریزی اخبار سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ کریکشن کر لیں، ناٹ 36، 36۔ یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے، میرا خیال ہے کہ انگریز کے جانے کے بعد اس سے اسی طرح بدلے لیے جا سکتے۔ تو بات یہ ہے دوستوں کہ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ نوٹ کروانا چاہتا ہوں آپ سے، انشاءاللہ یہ میں ایک دو دن میں اشتہار بھی دے دوں گا تبدیلی ایڈریس کا۔ میرا ایڈریس چینج ہو جائے گا اگلے مہینے سے۔ جی ہاں، میرا ایڈریس نیا نوٹ کر لیں، سیٹ نمبر 144، بوگی نمبر 12، خیبر میل، پاکستان ریلوے۔ یہ رہائشی ایڈریس ہے آپ کا؟ جی ہاں جی ہاں۔ کیوں؟ میں ایک مہینے کے لیے جنید صاحب ریل گاڑی میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ کیوں شیخ صاحب؟ اس میں کچھ ذاتی وجوہات بھی ہیں، کچھ سیاسی وجوہات ہیں، اور کچھ انتظامی ڈھانچے کو بھی تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ ذاتی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں میں لال حویلی کو رنگ کروانا چاہ رہا تھا، اچھا، تو وہ رنگ ساز نے مجھے کہا کہ ایک مہینے کے لیے سامان باہر نکالنا پڑے۔ جنید صاحب بازار میرا تنگ ہے، سڑک پہ تو اب میں سامان رکھ نہیں سکتا، اس لیے چونکہ میں ریلوے کا وزیر ہوں اور میرا حق بنتا ہے، اور میرے قانوناً بھی اختیار میں ہے، میں انشاءاللہ اپنا سامان جو ہے وہ ریل گاڑی میں شفٹ کر رہا ہوں۔ شیخ صاحب اکیلے چھڑے چھانٹ آئے ہیں، آپ کون سا سامان؟ ایک مفلر ہے، ایک نالہ دانی ہونی ہے۔ جنید صاحب آپ نالے دانی کا کرتے ہیں مذاق، آپ کو اس کی اہمیت کا اس وقت پتہ چلے جب عین ٹائم پہ آپ کو یہ نہ ملے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے سال جون کے پہلے ہفتے میرا بڑا ہی پیارا ورکر سپورٹر چاچا فضلو فوت ہو گیا، اس کے جنازے کا ٹائم جو ہے وہ سر پہ آ رہا تھا اور مجھے نالے دانی نہیں تھی مل رہی۔ میں نے پھر جلدی سے قمیض پہن کے شلوار کو ایک ہاتھ سے پکڑا ہے اور اس کے گھر پہنچا ہوں، اور اس کے بیٹے کو میں نے ایک ہاتھ سے ہی گلے لگایا ہے، اور اس کے ایکسپریشن دیکھ کے میں نے اسے کان میں بتایا کہ بیٹا میں فل رنجیدہ ہوں، آدھی جپی صرف نالے دانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ شیخ صاحب آپ سگار سے نالا ڈال لیتے، آپ کے پاس تو ہر وقت دو نالہ دانیاں ہوتی ہیں۔ جنید صاحب سگار سے نالا نہیں ڈالا جا سکتا، چونکہ اس کو اگر نیفے کا ایک چکر لگوا دیں تو پھر اس کا سوٹا لگانے سے اس میں سے صابن کی سمیل آتی ہے۔ سو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ 28 دن میں ریلوے کی بوگی میں گزاروں گا، اور میں نے ریلوے ملازمین سے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ بوگی کو لال رنگ کروا دیا جائے تاکہ مجھے لال حویلی کی فیلنگز بھی آتی رہے۔ سر یہ 28 دن کا آئیڈیا جو ہے یہ 72 گھنٹے سائیکل چلانے سے لیا ہے؟ یہی ہے انگلش اخبار کا صحافی۔ آپ دیکھیں ذرا میں کیا پلان بنا کے بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے وہ کہاں پہنچا رہا ہے۔ شیخ صاحب واقعی فرینکلی اسپیکنگ لاجک سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ 28 دن کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ اور ویسے بھی آپ کو مہینہ 31 دن والا چننا چاہیے تھا، 28 والا نہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 28 دن ریلوے کے سر پہ بیٹھنا چاہتا ہوں، اچھا، تاکہ وہاں بیٹھ کے میں جو چھوٹے چھوٹے اس میں لوپ ہولز ہیں وہ دیکھ سکوں۔ بہت اچھے۔ اور بات جو آپ والی ہے 31 دن اور 28 دن والی، 3 دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
انشاءاللہ اگر 28 دن ختم ہونے پہ مجھے محسوس ہوا تو میں پورا 1 مہینہ اور رہ سکتا ہوں. ویسے بھی یہ اس ٹھیکیدار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو لال حویلی میں رنگ کر رہا ہے. اگر اس نے 28 دن میں کام ختم کر دیا تو ٹھیک ہے, ورنہ میں 1 مہینہ اور بھی گزار سکتا ہوں. اور جنید صاحب میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس طرح آصف علی زرداری کا دوسرا گھر جیل ہے, اس طرح شیخ رشید کا دوسرا گھر ریل ہے. فروری کا سارا مہینہ تو شیخ رشید کا ایسے ہی گزرے گا. چل چھیا 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 چل چھیا 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 چل چھیا 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 چل چھیا چھیا چھیا. جنید صاحب باقی صحافیوں کو چھوڑیں, یہ انگلش صحافی دیکھیں کیسے سپیلنگ بنا رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب, آپ جو ریل میں مہینہ شفٹ ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ محلے میں ہوٹل والے کے کسی کے پیسے دینے آپ نے؟ غوری صاحب یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اللہ کے فضل سے شیخ رشید سے اول تو کوئی محلے دار پیسے لیتا ہی نہیں ہے. کسی بھی دکان پہ جا کے بیٹھ جاؤں وہ خوش ہوتے ہیں. ان کے پھٹے پہ بیٹھ کے شیخ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں ان میں سے ہوں, اور وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ شیخ ہمارا یار ہے, آ کے ہمارے ساتھ پھٹے پہ بیٹھا ہوتا ہے. تو پیسے دینے کی بات نہیں ہے. ویسے تو اللہ کے فضل سے جو بوگی میں میں شفٹ ہو رہا ہوں ادھر بھی مجھے یہ پرابلم نہیں ہوگی. شیخ صاحب یہ ریل کا ڈبہ سادہ ہوگا یا لگزری ہوگا؟ دیکھیں میں سادہ طبیعت کا بندہ ہوں اور انشاءاللہ ڈبہ بھی سادہ ہی رہے گا. ہاں اتنا میں نے ان سے ضرور کہا ہے کہ تھوڑی سی صفائی ہونی چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ ایک اے سی لگوا دیں وہاں. ہاں ویسے ڈبہ سادہ رہے, اور جو باتھ روم ہے اس کا وہاں پہ کمبورڈ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہو جائے. باقی مجھے کوئی ایسی ایسیسریز کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا ضرور ان سے کہا ہے کہ بیڈ اچھا لگوا دیں اس میں, کیونکہ جتنی محنت کرتا ہوں کمر سیدھی کرنے کے لیے کم از کم بیڈ اچھا ہونا چاہیے. کھڑکیوں پہ جو وہ کرٹنز لگیں وہ ذرا امپورٹڈ لگ جائیں, باقی سادہ ہی ٹھیک ہے. چلیں یہ بھی آپ نے اچھی سجیشن دی ہے, یہ بھی انشاءاللہ آج ان سے کہا جائے گا. اور نیچے کارپٹ بھی ہو جائے تو کوئی کباہت نہیں. اور جنید صاحب میں دیکھیں سادی طبیعت کا بندہ ہوں, آپ کو پتہ ہے پھٹے پہ بیٹھنے والا شیخ رشید جو ہے اس کے لیے اگر کارپٹ بھی بچ جائے گا تو اس نے کون سا نیچے دیکھنا ہے. سارا دن تو کام کی طرف آنکھیں رہتی ہیں تو کارپٹ دیکھنے کی ایسی ضرورت نہیں پیش آتی. اس لیے ایڈوانس یہ کہہ دیں گے انشاءاللہ کہ اچھا کارپٹ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ نظر نہیں پڑنی تو کارپٹ بھی بوری جیسا کو بچھا. چلے شیخ صاحب سادگی پہ چلے ہی ہیں تو لگتے ہاتھ 50 انچ کی LCD بھی لگوا لیں. دیکھیں آپ کے اس مشورے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ میں نے وزارت اطلاعات بھی بھگتی ہوئی ہے, اس لیے اطلاعات کے لیے LCD تو ضروری ہے. تو پھر شیخ صاحب سردیاں گیزر کا بھی کہہ دیا ہے. لو جی اس بچے کا ایویں نہیں ٹوٹی جیسے منہ, اس کا سینٹری کی طرف بھی دھیان ہے. وہ جرنلسٹ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں, کیا ہو گیا آپ؟ یار سوال وہ پوچھیں جو پوچھنے والے ہیں. اب گیزر اور یہ LCD اور کارپیٹ جنید صاحب یہ ایک وزیر سے پوچھنے والے سوال نہیں تو ہوتے. یہ وزیر کے کرنے والی بات ہے کہ جی میں گینیز بک میں اپنا نام لکھواؤں گا, 28 دن ٹرین میں رہوں گا. اسے ریلوے کو کیا ہوگا شیخ صاحب؟ جنید صاحب میری بات سنیں, جتنی مہنگائی ہو گئی ہے نا اپنے گھر میں آپ کو پتہ ہے کتنی تنگی ہوئی ہے. یہ پچھلے مہینے گیس کی لوڈ شیڈنگ کے دوران جتنا گیس کا بل آیا میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا. یقین مانے میں بیڈ کے کونے میں لیٹا پڑا لو بلڈ پریشر کے ساتھ, نہ میری کو تلیاں چسن والا نہ کو فٹاٹ پانی دا گلاس میرے منہ لان والا. ادھا گھنٹہ میں بیڈ دی نکر تے پیا رہا. اوتے گلی چوں ایک منڈا لنگن ڈیا سی دکاندار, اونے ویکھیا تے نس کے بھجے چھولے مینوں پڑا گیا. او دے وی اورے دکان تے گاہ کھلوتے سن, چھولے پھڑا کے نکل گیا. بھجے چھولے سن جنید صاحب, بلڈ پریشر میرا لو, نہ میں چھولے تلی تے رکھ کے رگڑ کے پھوک مارن جوگا, نہ میں اس منڈے نو باز مارن جوگا. وہ آپ ہی کدھرے پھر آیا, میں کہا پیڑیا چھولیاں نو پھوکتے مار جاندہ. کہندہ مار لو, آپ ہی 20 سال پہلے ڈرامے ہی تے بڑیاں پھوکا مار دے. تو بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ میں صرف عوام کی خدمت کے لیے کرنا چاہتا ہوں. ویسے شیخ صاحب on a very serious note, آپ نے
یہ 2-3 دن پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک کہا جب آپ کو بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے, آپ نے کہا جی ان کو چھوڑے, میری اپنی 1 مہینے سے طبیعت خراب ہے. وہ کیا معاملہ ہے؟ ہمارا اللہ کے فضل سے کام کے دوران طبیعت خراب ہوتی ہے. سو انشاءاللہ کام اس طرح کا کر رہے ہیں کہ میں نے تو گینز بک والوں کو بھی فون کر دیا ہے کہ کڈ لو پینسلاں تے پھاڑ لو کتاباں تے آ جاؤ پاکستان. انشاءاللہ ایسا ریکارڈ بناؤں گا کہ آپ کی آدھی بک بھر جائے گی. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے یہ کیسے دعویٰ کر دیا کہ آپ نے 4 ماہ میں ریلوے کا 10 لاکھ لیٹر تیل بچایا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا سیدھا سا کلیہ ہے جنید صاحب. اب تو ساری دنیا جانتی ہے ہائیبریڈ گاڑیاں جو ہیں بہت زیادہ تیل بچاتی ہیں. اچھا میں نے پہلے تو سارے انجن ہائیبریڈ کروائے ہیں. اچھا اس کے بعد میں نے تمام ریلوے کو کہہ دیا کہ جہاں پہ سگنل بند ہو وہاں پہ انجن بند کریں. جب دوبارہ سگنل کھلے پھر سٹارٹ کر لیں. پھر دیکھیں آدھے سے زیادہ ریلوے تو ویلی بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا کہ سگریٹ سٹو ویلے نہ بوو, جتھے چڑھائی آوے اتھے تکالا آ کے گڈی چاڑو. جتھے تسی چڑھائی تے پیچھے 2 انجن لاندے ہو خبردار بند کرو. انجن ایکو رہے گا, بندے پیچھے لاؤ جنہیں بھی ویلے. جتھے لوائی آوے اتھے انجن بند کر لو. انجن بند کر لیں. انوویشن جہاں پہ ڈھلان آتی ہے انجن بند کر لیں آپ, اور جتنی دیر تک ڈھلان ہے انجن بند رکھیں. لیکن شیخ صاحب جہاں پر آپ انجن بند کر دیں گے وہ چھک بم کی آواز منہ سے نکال لیں گے, یہ پرابلم آئے گا نا. تے جنید صاحب اسی بندے نو دی منزل تے پہنچانا ہے, اسی چھک بم نہیں سنانا. انہوں چھک بم سنن دا شوق ہے تے وہ اتھو ریکارڈ خرید دے. چل چہیا 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 چل چہیا 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 چل چہیا 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 چہیا. جنید صاحب یہ ہے آپ کا چوتھا ستون. یا چھوٹے سے کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید یہ جو صحافت اپنا ثقافت نہیں سیاحت میں کٹ لیا میں وچوں ثقافت اور سیاحت ملا کے, اچھا صحافت اور ثقافت ملا کے تم نے سیاحت نکالی. جی زبردست, بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی. اصل میں یہ جو فارمولے ہوتے ہیں نا یہ کسی کو بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جہاں جہاں پہ ٹورزم سیاحت جو ہے جو وہ پائی جاتی ہے جن ممالک میں, وہاں پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو بحری نظام ہے اپنا دریاؤں میں اور سمندروں میں اور نہروں میں, یہ جو ٹرانسپورٹ ہے خاص طور پہ یہ جو اپنا یہ جو لوگوں کا سفر کا سلسلہ ہے یا سیاحت ہے یا ٹورزم ہے, سیر و تفریح ہے, وہ بہت پائی جاتی ہے. ہمارے ہاں اس طرح کا تصور ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے 1-2 جھیلوں میں کوئی ایک ادھی کشتی میں نے دیکھی ہے, وہ بھی مال بردار نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہے آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ نہروں میں وہ ہنڈولے سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی کبھار ان کا بھی واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 2 یا 4 مسافروں کو لے کے جانا. ورنہ آپ نے کبھی نہر یا دریا کے اندر مال بردار جہاز یا کشتیاں وہ کبھی نہیں دیکھی. یار یہ تو اگلا سٹیپ آپ کہہ رہے ہو نا. میں تو پہلے پیسنجر ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کی بھی بات کر رہا ہوں, یہ بھی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں جی سیاحت کے لیے, مسافروں کو لے جانے کے لیے, اور سب سے بڑا مال بردار چھوٹے جہاز اور کشتیاں, جو اتنا پاکستان کے اندر پوٹینشل موجود ہے, اتنا پوٹینشل موجود ہے. ہم اکثر ذکر کرتے ہیں بھئی دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام, اور ایک ایسا دریائے سندھ جو ہے جو کم و بیش 2-3 ملکوں کو جا کے ٹچ کر رہا ہے, وہاں پہ آپ کیا نہیں کر سکتے. اور میں تمہیں ایک مطلب حیران کر دینے والی بات بتاؤں, بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہمارا جو دریائے سندھ ہے جس کے اندر اتنا بے پناہ پوٹینشل موجود ہے, وہ ایک عرصے تک انگریز بہادر جو ہے وہ اس کو دریائے سندھ کو مال برداری کے لیے استعمال کرتا رہا ہے. وہاں پہ چھوٹے جہاز چلتے رہے ہیں کراچی سے لے کے, کراچی سے لے کے ملتان تک, بلکہ مکھڑ شریف تک. نہیں تو اب کیوں نہیں ہم چلا سکتے, اس کا پانی گاڑا ہو گیا. کیا مطلب نان سیریس. اب دیکھو نا کہ پوری دنیا میں آپ یورپ میں اکثر جاتے ہو تو چھوٹے چھوٹے واٹر چینلز میں آپ کو مال بردار کشتیاں اور جہاز نظر آتے ہیں. کم کیپیسٹی والے جو جہاز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے چینلز میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور یہ بہت سستا ہے.
مطلب اگر آپ کو 100 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں نا روڈ کے ذریعے یا ٹرین کے ذریعے, تو آپ کو پانی کے ذریعے سامان لے جانے میں 20 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. 80 روپے بچتے جی تسی گوگا گھر چھڈنا ہونا نہیں, وہ میں چھوٹے جہازوں کی بات کر رہا ہوں, یہ 300-400 ٹن تک جو وزن اٹھا سکتا ہے, گوگے کا رسک کوئی جہاز نہیں لے سکتا. اور سر خوب یار چلو نہ یار نہ ہم ہی پر گوگے دی چھڑنے تسی اپنا ملک دی معیشت والی دے ایمان سے بے پناہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے. بدقسمتی کی انتہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ 2015 میں پنجاب حکومت جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو یہاں پہ ایک کمپنی بنی تھی, بلکہ اس سے تھوڑا سا پہلے ایک نجی کمپنی نے پاکستان نیوی کے ساتھ مل کے بھی ایک پروجیکٹ بنایا تھا کہ دریائے سندھ کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے. پھر 2015 میں باقاعدہ ایک کمپنی بنی تھی ان لینڈ واٹر ٹرانسپورٹ ڈیولپمنٹ کمپنی. اچھا, وہ کمپنی نے سارا کام کر لیا تھا اور غالباً میاں والی داؤد خیل سے لے کر اٹک تک 180 کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا اس کو چینلائز کر لیا تھا, یعنی باقاعدہ جہازوں اور کشتیوں کے لیے راستہ بنا دیا تھا. اور جب ساری کھیر پک گئی, جب سب کچھ پک گیا, تیار ہو گیا, تو پتہ نہیں کیا سوجی کہ وہ محکمہ آبپاشی نے کوئی اعتراض کیا یا کیا ہوا, وہ لپیٹ دیا گیا. پورا منصوبہ ہی, پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے لپیٹ دیا. یار کسی افسر نے بھی جو کہہ دیتا ہونا شہباز شریف دی کہ ڈڈو نہ لڑائی تے نہیں نہ ہو پائی, یہ ایک نہ ایک کو ایسا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک مچھی سارے طلاق کو بنتا. اچھا, ہوتا پتہ کیا ہے, یہ محکمہ آبپاشی کی تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس مرض کی دعا ہے اور کہ کرتا کیا ہے سوائے پیسے کھانے کے. ہم نے تمہیں یاد ہے کچھ عرصہ پہلے جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو ہم نے ایک عرض کی تھی کہ یہ نہروں کے کناروں پر آپ پھلدار درخت نہیں پھلدار درخت لگاؤ اور اس کے بے شمار فائدے کیلکولیٹ کر کے ایک سائنٹیفک ریسرچ حکومت کے سامنے پیش کی تھی. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے اسد عمر کو کہا, اسد عمر صاحب نے ہمارا وہ پروگرام دیکھنے کے بعد یہ جو بلین ٹری پروجیکٹ کے روئے رواں تھے ان کو تو پتہ چلا کہ جناب وہ محکمہ آبپاشی نے کوئی اعتراض لگا دیا ہے جی, وہ پتہ نہیں. مطلب اگر نیت ہو, اگر آپ کی نیت ہو تو کوئی آئینی ترمیم یا کوئی مسئلہ, کوئی آئینی سکم, کوئی قانونی سکم آپ کے راستے کی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اچھا, اس میں اب یہ ہوا ہے کہ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ جس کو ختم کر دیا گیا ہے, انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے جا کے سٹے لے لیے 2 دن پہلے. بہت اچھا, اور میرا ہاں بالکل, اور یہ ہونا چاہیے, یہ سستا ترین طریقہ ہے, سستا ترین طریقہ ہے. نہیں تو یہ ابھی جو یہ خان صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے جو کہا اسد عمر صاحب کو, وہ کیوں نہیں انہوں نے سختی سے اشکن کیوں نہیں لے رہے؟ اسد عمر صاحب نے اگر خود ہمارا پروگرام ہی یار ویسے اسد عمر صاحب جب ٹی وی دیکھتے ہیں تو وہ جتنے جوان ہیں وہ تو ہر ٹی وی ایسے ہی دیکھتے ہوں گے. دیکھو یار پروگرام چل رہے ہیں. سر اس کے لیے کوئی بجٹ بھی اپروو ہوا؟ بجٹ بھی اپروو ہوا تھا, 90 کروڑ روپے رکھے گئے تھے. اور اس کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کے پاس 25 جہاز, جس میں سے ہر جہاز جو ہے وہ 300 ٹن وزن لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. 25 جہاز بھی خرید لیے گئے تھے. بہت ظلم ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ضائع ہو رہی ہیں, ان کا استعمال جو ہے وہ کروڑوں کیا اربوں روپے دے سکتا ہے ملک کو. تو میرا خیال ہے کہ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہاں بہت کچھ پڑا ہوا ہے باخدا, اس ملک کے اندر ہر جگہ پہ بہت کچھ پڑا ہوا ہے. نظریں وہ نہیں ہیں جو دیکھ سکیں کہ یہاں کون سی دولت, کون سا خزانہ چھپا ہوا ہے. ہر ملک کے ریسرچرز جو کہتے ہیں جی ریسرچ ہو رہی ہے, ریسرچ ہو رہی ہے, ہر ملک کے متعلق آپ سنتے ہوں گے فلاں چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے. پاکستان میں آپ نے کبھی اس بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھو حقیقت, جو تلخ حقیقت کہ پاکستان میں غالباً ریسرچ کے جو ادارے ہیں وہ دنیا کے اگر سب سے زیادہ نہیں تو جو سب سے زیادہ ممالک ہیں نا جن کی تعداد, ان میں سے ایک ملک پاکستان ضرور ہے. اور اربوں روپیہ ریسرچ کے نام پہ خرچ ہو رہا ہے. ہم نے اگر ریسرچ کا کوئی رزلٹ دیکھا ہے تو وہ اتنا صحیح پاکستان میں دیکھا ہے جی, نوی ریسرچ آئیے کی جی بھائی جی مٹھے سے ریپا میں پکائے گی, نوی ریسرچ آئیے کی جی شوربے والیاں پنڈیاں بنا لی, کچھ نالے پاشی دے نے نوی ریسرچ کی تھی جی چکن والے پلے بنا لے. صرف کھان تے ریسرچ ہوئی, کوئی دوجا کام ایسا نہیں ہم نے ریسرچ کے ذریعے سامنے لائے کہ جس سے ملک کی معیشت کو, ملک کے خزانے کو فائدہ. بالکل سر, لیکن سر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ہمارے دریاؤں اور نہروں میں پانی بھی تو یکساں نہیں رہتا. اچھا, اس پروجیکٹ پر
پر دو یہی اعتراض کیے جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے پانی کی کمی رہتی ہے دریاؤں میں اور نہروں گاہ میں. کے ہی نہ کہ میرا مال نہیں پہنچی اب بارشیں ہوں گی. اور دوسرا یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ دریائے سندھ میں جب بیراج راستے میں آ جاتے ہیں تو صرف اطلاع عرض ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کے پاس صرف 5 فٹ پانی ہو نا تو وہاں پہ 500 ٹن کا جو جہاز ہے نا وہ بآسانی ٹریول کر سکتا ہے, اور اگر 9 فٹ پانی ہو تو 1500 ٹن وزنی جہاز جو ہے وہ ٹریول کر سکتا ہے. اور جو بیراج والا اعتراض ہے وہ بھی یہ ہے کہ انگریز نے جو یہاں پہ بیراج بنائے ہیں نا ان سب بیراجز میں انہوں نے وہاں پہ نیویگیشن گیٹ دیے ہوئے ہیں جہازوں کے لیے, ان کو آسانی سے بروئے کار لایا جا سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ نیت ہو, اخلاص ہو. بالکل ٹھیک. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پی ٹی آئی کی حکومت سے بہت زیادہ توقعات وابستہ تھی. یہ توقعات کس حد تک پوری ہوئیں نہیں ہوئیں, اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک عرصے سے بیرون ملک مقیم عبدالغفور جمی. بہت شکریہ تسا دی گل بات کے واسطے اجازت دیتے ہو. میں ایک گل ادھر کرنی چاہوں گا شروع ہی تھی. دیکھو بات یہ ہے کہ غلط بات نہیں کرنی چاہیے. بالکل جو بیرون ملک لوگ ہیں ادھر سارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ابھی بھی بہت امید ہے ان کو یہ بہتری آئے گا اور بہتری آئے گا, آ بھی رہا ہے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ, مگر گالے میں علیہ اتنا ٹائم نہیں ہویا. جب ٹائم ہو جاسی تو پھر بیٹری بھی آ جاسی. مگر جو چند باتیں ہوئی ہیں غلط وہ میں ادھر ضرور ذکر کرنی چاہوں گا جو حکومت کو نہیں کرنی چاہیے. حکومت کو پہلے اور طرف توجہ دینی چاہیے تھی, مگر ابھی جو انہوں نے کو 150 کنٹریز کا یہ کر دیا ویزا فری, آن ارائیول ویزا کر دیا. میرا خیال ہے کہ یہ پہلے اگر اپنے پاکستانیوں کی طرف توجہ دیتے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا. یہ تو جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں ان کو اچھا یہ سہولت دیا گیا. ہم لوگ جو ادھر سے آتے ہیں جن کے پاس ادھر کا ویزا نہیں, ادھر کا پاسپورٹ نہیں ہے, ان کی بیٹری کے لیے بھی خاص طور پہ ایئرپورٹوں کے اوپر اچھا کام کرنا چاہیے. یہ اب جو 150 جو جتنا بھی 250 کنٹریز کا انہوں نے آن ارائیول ویزا کیا ہے, یہ اب میرا خیال ہے کہ اگر ادھر کے ایئرپورٹ کے جو محکمے ہیں جتنے بھی ادھر ڈپارٹمنٹ لوگ ادھر جو ڈیل کر دینا اٹھے جو بندہ پہنچ جانا ہے تو انہوں کو ڈیل جو کرتا ہے وہ اگر بہتر نہیں ہوں گے, بیٹری نہیں آئے گا, تو میرا خیال ہے یہ 250 کنٹریز کے سامنے بے عزتی ہمارا اور بڑھ جائے گا. 175 ملکوں کے لیے آن لائن ویزا شروع کیا گیا جبکہ 50 ملکوں کے لیے آن ارائیول ویزا شروع کیا گیا. یہ بات ہے. تو یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں بڑی اچھی گال ہے, ان کو آئے گے تو ظاہر ہے ادھر پیسہ آئے گا, ٹورزم کو فروغ ملے گا, ٹورزم کو فروغ ملے گا. نو ڈاؤٹ یہ بڑا اچھا بات. یہ جو میں نے 2 دفعہ کیا نو ڈاؤٹ برا تو نہیں لگا. نہیں جی کہو ایک باری نو ڈاؤٹ کہنا کیڑا تسی ڈیوڈ کیمرون لگن رہے. یا بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ جی میں باہر سے آیا ہوں. میں اس طرح دا بندہ نہیں ہوں کہ باہر آ کے اتھے آ کے اپنے مسیرہ نے سامنے یا اپنے ملے داران نے سامنے شیخی بنانا ہوا. نہیں لگ رہے اچھا سویٹر اور رہنے کے لیے اچھی لگ رہی تھا. بہت شکریہ تو ہی میں کہنا چاہنا, مگر مجھے کچھ اچھا لگ نہیں رہا. اچھا دوسرا اعتراض تمہارے کرنے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں, یہ جو موبائل فونز پر ڈیوٹی لگائی ہے اس پہ تمہیں اعتراض ہوگا. اعتراض اس بات کا ہے, بڑی اچھی بات آپ نے کر دی ہے, یاد کرا جانا ہے بندہ گڈ ہے, بندہ گڈ ہے. بات یہ ہے مسٹر جنید کہ جدو ایک بندہ ادھروں آنا ہے جنہوں نے ایک موبائل کی چھوٹ دی ہے, ایک موبائل لا سکتے ہیں, اس سے زیادہ جیڑا بھی لے کے آئے گا اس نے اتر ڈیوٹی لگی. یہ بات یہ ہے جیڑا بندہ باہروں آ رہا اور اس کی وائف ادھر رہنی ہے, اگر وہ بندہ اپنی وائف دے واسطے موبائل لے کے نہیں آیا تو انہوں ایئرپورٹ تو لینا سی, اس نو کیا ضرورت ہے کہ اٹھے تھے ایئرپورٹ دے اٹھے ادھی راتی انہوں لینا. فون پہ یہی بتا دو نا کہ میں لے کے آیا ہوں, اور یہاں آگے کہہ دو جی ایئرپورٹ آفیشلز نے ضبط کر لیا, لینے تو آئے گی نا پھر بیوی. چلو یہ گل کانی چ دسنی سی, اور مائک دے اٹھے کیمرے نے اگے ڈانس کے تے بیڑا گڑک کر دیتا ہے. سجیشن تے اچھی سی مگر سب نو پتہ لگ گیا انہیں نہیں کر سکتے. ان جیڑا کل سی وہ کرو اور ذلیل ہو سی. فون نہ نکلا تو بھابی دوبارہ چھڑ رہے گی ایئرپورٹ تے. یہ بات بھی ہو سکتی ہے. رات اتھے بینڈے رہنا انہاں کہنا جہاز تے سویرے جانا.
ذرا ایک آدمی کو میرا خیال ہے کم از کم 3 موبائل کی چھوٹ ہونی چاہیے یا ایک اور ابھی اس طرح نمونہ بنا کے نہیں یا 3 فون کیا ہوتا ہے تمہارے گھر میں تم قسم اٹھا کے بتاؤ تمہارا کتنے بچے ہیں میرے 4 بچے سب کے پاس فون ہے سانو موت پڑی ہوئی ہے ہم کیوں نہ اپنے بچوں کے لیے اپنی بیگم کے لیے فون لیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ڈیوٹی لگانی سی تو تسی مہنگے والے فون تے لا لو جیڑا آئی فون ٹیپ ہے یا لاکھ روپے نہ یار باہر سے کوئی 3310 تو نہیں لے کے آتا نا باہر سے کوئی کیوں موبائل نہیں لے کے آتا وہ یارا میرا بات سنو ہر بندہ ان جنید سلیم نہیں ہے کو مسکین بھی آنے نہیں کویت اور دبئی ہوں میں سب نہیں بات کرنا میں صرف اپنی بات نہیں کرنا جو مسکین آتا ہے بیچارہ 10-12 ہزار دے کو 5-6 فون بھی لے آندا تو انہوں لانگ جانے دیو یارا کیا کر رہے ہو انہوں نے ڈیوٹی لے کے کیا کرنا ہے تو سا میرا مطلب ہے تھکاں چ پکوڑے نہیں تل لی دے ہونڈے یہی کہنے نا کون اور دوسرا بات میں جو ایک اور گورنمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں جنید میرا بات سنو آپ کا ایئرپورٹ کا سسٹم جو ہے نا بخدا جب تک وہ اچھا نہیں ہوئے گا آپ کا یہ جو ٹورزم ہے کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا صحیح آپ کو ایئرپورٹ کے حوالے سے لوگوں کو اخلاق کے حوالے سے ڈیلنگ کے حوالے سے بیہیو کے حوالے سے بڑا سخت ایجوکیٹ کرنا چاہیے جیڑے اتھے پتھر دے منہ والے بڑے افسر نے نا انہاں کی جڑے دفتران چ ڈیوٹی لاؤ اور جڑے سافٹ منہ والے نے میری طرح نے ہیرو ٹیپ بنے انہاں کی ایئرپورٹ تے ڈیوٹی لاؤ تاکہ ہنس کے گل کرن جوڑا آئے اس کی ویلکم کرن تو وہ لوگ جو ہیں وہ اچھا ایئرپورٹ فرسٹ امپریشن is the last impression جب سے تم ہمارے شو میں آ رہے ہو میں نے تمہیں آج تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا میرا تو بندہ بھی تے ویکھنا میرے سجی ہاتھ کیڑا بات میں سارا شو ڈاڈا ہی رہنا میں اٹھ کے مینوں کڈڑے پے نہ دے یار تو سامنے دے دے اسمائل ادھر اصل وچ نا تسے کی معاف کرنا کو غصہ نہ کرنا تیرے ورگے جڑے افریقی ہونے نا وہ ڈاڈے بھی بڑے ہونے میں کی ایک کاری کٹے آیا افریقیہ نے اس کو میں ڈاڈنا تیرے کو ناظرین مجھے لینے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے لو بھائی جی پاکستان میں 3 چاند مشہور ہوئے ہیں ویسے تو بہت سارے چاند ہیں ہر ماں اپنے پتر نے چاند نہیں کہی مگر 3 چاند مشہور ہوئے ہیں ایک امانت چاند ایک جیکی چاند ایک 14ویں دا چاند چلو میرا اور تمہارا ذکر آ گیا بھائی جی 14ویں دے چاند دی نظر کمیور نہیں ہوندی اس وقت زیادہ کھانا ہوندہ ہے میں فیول نہ ہر تھا تے بڑھ جایا کر ہمارے امانت چاند بھی بڑا پیارا ہے اور مجھے یہ اس لیے بہت اچھا اگر امانت چاند پیارا ہے پھر 14ویں کے چاند والا میں وڈرا کر رہا ہوں چلے یہ راؤنڈ گال کھول کے کر امانت چاند مجھے اس لیے پیارا لگتا ہے کہ اس نے ساری زندگی بہت صاف ستھری دوسرا اس کی جو ایز آرٹسٹ میں یا اس کا کلیگ ہونے کے ناطے جو خوبی سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا انداز لے کے ہاں کسی کو کاپی نہیں کیا بہت اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے آرٹسٹ پہ کہ اللہ پاک اس کو ایک نیا انداز دے بالکل صحیح یہ بڑے چند لوگ پوری دنیا سے جو ہمیں حسب حال کے حوالے سے فیڈ بیک ملتا ہے نا اس میں امانت صاحب کا ذکر اس احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ یہ ان کے منہ سے ہم نے آج تک کوئی ایک ڈھکا چھپا جملہ بھی ایسا نہیں سنا جو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے سننے والا نہ ہو فحش یا اس طرح کی بات تو دور کی ہے زومانی بات جو ہے وہ تو دور کی ہے کوئی ایسا جملہ بھی نہیں سنا اس لیے تو اس کو میرا خیال ہے کہ امانت صاحب کے لیے چھوٹی سی بہت تالیاں اور یہ بات اس لیے میں نے کی ہے کہ ہماری جو پرجائی ہے اس کو بھی یہ سمجھ جائے کہ یہ فیملی آرٹسٹ ہے اگر اس کی اپنی فیملی اس کی عزت نہیں کرے گی تو پھر کیا یار عزیزی اتنی تعریف کر کے میری ہوں اپنی بھابی دا دل تے نہ چڑھاؤ یہ بھی میں نے ہمیں لاڈ سے کہا ہے وہ تمہارا بڑا احترام کرتی ہے تو جو رہ گیا 14ویں دا چاند وہ اس نے رگڑ چھوڑا ہے اس پہ بھی میں نے ڈسکس نہیں کرنا جیکی چند کی آپ کو چند خوبصورت باتیں سناؤں گا آپ کو مزہ آ جائے گا 1954 میں ہانگ کانگ میں پیدا ہونے والا یہ فنکار جو ہے ہائے 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 ایسی ایسی اس کی بات ہے ایسا ایسا اس کا کارنامہ ہے کہ ایمان سے لگتا ہی نہیں یہ انسان ہے
अच्छा اس کا جو اصل نام ہے نا جی وہ ہے چن کونگ سینگ. وہ نام چونکہ مشکل تھا, یہ ایک آسٹریلوی یہ اپنا کنسٹرکشن کمپنی میں ملازمت کرتا تھا وہاں. اچھا. وہ لوگوں کو یاد نہیں تھا اور اس کا نام چن کونگ سینگ, انہوں نے اس کا نام ادھر جیکی رکھ دیا کہ بھئی جیکی ہے تمہارا نام. تو یہ پھر جیکی چن کے نام سے ہی یہ ایکٹنگ کی فیلڈ میں بھی آ گیا. لو جی بھائی جی, یہ جو جیکی چن ہے یہ مارشل آرٹسٹ, ایکٹر, ڈائریکٹر, پروڈیوسر, سٹنٹ مین کے علاوہ سنگر بھی ہے. اس کے 20 سے زیادہ البم 5 مختلف زبانوں میں آ چکے ہیں, مگر چونکہ اس کی ایکٹنگ جو ہے وہ سب پہ اتنی حاوی ہے کہ لوگوں کو زیادہ پتہ ہی نہیں. بالکل صحیح. 20 البم والا یہ سنگر بھی ہے. اچھا, پھر جیکی چن نائٹ کلب میں باؤنسر بھی رہا ہے. اور آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں کہ ادھر ایک دفعہ اس کلب کے اندر لڑائی ہو گئی, جو باؤنسر کا کام ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اس کی ہاتھ کی ہتھیلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. یہ کہیں 3-4 دن خود ہی کر بیٹھا, اپنی ہڈی کو نا آگے پیچھے کر کے جوڑتا رہا. اخیر آنکھ کے درد نہیں جا رہی تھی تو کلینک پہ گیا, تو ادھر ڈاکٹروں نے کہا کہ ہڈی تیری ٹھیک ہے, کسی دا داند جنوں تم مارے او تیری ہتھیلی چ وڑ گئے ہے. انہوں نے وہ دانت باہر نکالا تو اس کی درد ختم ہوئی. اچھا, جتنے دن اس کے دانت اندر رہا ہے نا, ہاتھ سے روٹی بھی کھاتا رہا ہے. یا ٹوتھ برش کر لینا تو شاید درد نہ ہوگی. اچھا جی, مزید بتائیں جی. جیکی چن دنیا میں سب سے زیادہ سٹنٹ کرنے کا ریکارڈ جیکی چن کے پاس ہے, کیونکہ یہ اپنے تمام سٹنٹ خود کرتا ہے, اور سب سے زیادہ سٹنٹ کرنے کے بعد اس کا نام گینیس بک میں شامل ہو چکا ہے. اور سٹنٹ کرنے کے حوالے سے اتنا خطرناک ہے کہ ایک فلم تھی آرمر آف گاڈ, اس کی شوٹنگ کے دوران اس نے حقیقت میں جہاز سے وہ ہوا میں موجود وہ گرم غبارے کے اوپر چھلانگ لگا دی, جہاز سے سیدھی چھلانگ لگا دی بغیر کسی چیز کے. اتنا خطرناک آدمی ہے, اور اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے دنیا کی کوئی انشورنس کمپنی اس کی انشورنس نہیں کرتی. کی انشورنس ہے پائی, یہ تو ہٹ دے ہی نہیں. اور اتنا خطرناک بندہ ہے کہ اس کی ایک سٹنٹ کرتے ہوئے کھوپڑی میں پلاسٹک کا ایک پلگ دھنسا ہوا ہے, وہ ڈاکٹروں نے نہیں نکالا, انہوں نے کہا اس کو ادھر ہی رہنے دو, یہ خطرناک ہے, نکالا تو اس کے کھوپڑی کے اندر ایک پلاسٹک کا پلگ ہے کھبا ہوا. ہاتھ میں دانت, سر میں پلگ, پیٹ میں پیچکس, یہ بندہ ہے کیا ہے یار؟ میرا خیال ہے ہاتھ روڈ تے لا جاؤ. یار آپ لوگ ہنس رہے ہیں. مارشل آرٹ میں اس قدر مہارت رکھتا ہے کہ اس نے ہاتھ میں انڈا تھام کے 12 کنکریٹ کے بلاک ہاتھ سے توڑے تھے اور انڈا نہیں تھا ٹوٹنے. ایسا یہ ببر شیر آدمی ہوا, اور اس نے ہالی ووڈ کو وقت ڈال دیا تھا, اور چونکہ مشہور تھا کہ یہ جو ہے بروس لی, اس کو بھی کسی نے مروا دیا تھا, اس لیے یہ 80 اور 90 کی دہائی میں جب اس کا عروج تھا تو یہ اپنی اور اپنے عملے کی حفاظت کے لیے صرف گن ہی نہیں, اپنے ساتھ ہینڈ گرنیٹ رکھتا تھا. ہاں, خود اپنی حفاظت کے لیے اور اپنی عملے کی. اور سٹنٹ میں یہ پرفیکشن کا اتنا عادی ہے کہ اس کی ایک مووی تھی ڈریگن لارڈ, اس میں ایک سین کے لیے اس نے 2900 ٹیکس دی تھی. 2900 دفعہ وہی سین بار بار کیا, اور 2900 ریٹیک کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اب ٹھیک ہوا. اور یہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ جانا جانے والا آرٹسٹ ہے. ایز ایکٹر اگر کوئی بندہ سب سے زیادہ پاپولر ہے تو وہ جیکی چن ہے, چونکہ یہ چینی, انگریزی, جاپانی, کورین, اسپینش, تھائی اور مینڈرن زبان بھی ہے کوئی, وہ بھی اسے آتی ہے. ہاں, اتنا یہ گریٹ انسان ہے کہ اس وقت $350 ملین کا یہ جو مالک ہے, اس نے اپنی وصیت لکھ دی ہوئی ہے. اس کا ایک ہی ایک بیٹا ہے, اس نے کہا ہے کہ $1 بھی $350 ملین میں سے میرے بیٹے کو نہ دیا جائے, سب لوگوں کے لیے خدمت کے لیے یہ دے دیا جائے پیسہ.
मेरा बेटा जो है वो खुद अपने लिए कमाए। अरे वाह। और इस अजीम आर्टिस्ट के हवाले से शंघाई में एक जैकी चैन म्यूजियम की तामीर जारी है, बल्कि तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, जिस म्यूजियम के अंदर सारा जैकी चैन होगा। जबरदस्त। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और आज की पते की बात ये कि अपने अंदर के बच्चे को कभी ना मरने दीजिए। हद से ज्यादा बड़ी हुई समझदारी जिंदगी को बोर बना देती है। वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।